بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم آج اسلام کا دوسرا بڑا عقیدہ، عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ پرافٹ ہوڈ، پیغمبری، رسالت، اس پر ایمان لانا دل و جان سے تمام انبیاء اکرام جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ان سب کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی اور رسول دونوں اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں۔ نبی کے لغوی معنی پہ بات کی جائے تو اس کا معنی بنتا ہے خبر دینے والے، اطلاع دینے والے۔ رسول کے لغوی معنی پہ بات کی جائے تو وہ بنتا ہے بھیجے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نیک پاک ہستیاں ہیں، کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ کسی نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی حیثیت صرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک پیغام رساں کسی ہے یا ڈاکیہ کسی ہے جو آئے، اللہ کا پیغام دیا اور چلے گئے، اس کے بعد صرف ان کا دیا ہوا پیغام دیکھیں، ان کو ڈسکس نہ کریں۔ یہ علامہ اقبال نے جو اپنی شعر میں جس سازش کی طرف اشارہ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس سازش کی بو ان باتوں سے ایسے افراد جو پھیلا رہے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں رہا، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ محبت رسول ان کے دلوں میں کم کر دی جائے، حالانکہ اس کے بغیر تو نہ ہمارا ایمان مکمل ہے اور نہ ہی صحیح معنوں میں پیغمبری اور رسالت پر ہمارا اعتقاد، ایقان اور یقین مکمل ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ نبی بھی تھے اور رسول تھے، یعنی کہ ہر رسول نبی بھی تھے لیکن ہر نبی رسول نہیں تھے۔ ان کے بارے میں سب سے پہلی چیز تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش، وہابیت کہتے ہیں اس کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو ہے وہ نبوت اور رسالت ملتی ہے، جو کہ اب اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے جتنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسول اعظام آئے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے آئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا سے۔ کسی نے اپنی محنت سے، مشقت سے یہ عہدہ حاصل نہیں کیا، اور یہ عہدہ ایسا ہے بھی نہیں کہ جسے کوئی بندہ اپنی عبادت سے، ریاضت سے، محنت سے، مشقت سے حاصل کر سکے۔ اور کوئی بندہ اس کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ چیز جو ہے وہ اپنی محنت سے، مشقت سے حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کی عطا ہے، کوئی کتنی مشقیں کر لے، کوئی کتنے چلے کر لے، عبادت کر لے، ریاضت کر لے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ وہ ایمان کے درجے طے کر سکتا ہے لیکن درجہ نبوت پہ کبھی بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری چیز وہ ہے تعلیمات من جانب اللہ، یعنی کہ یہ انبیاء اور رسول جو اللہ کی طرف سے انہیں تعلیمات ملتی ہیں، یہ بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، اپنے پاس سے کچھ اس میں اضافہ کیے بغیر اسے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ تیسری چیز
معصوم عن الخطا ہونا، گناہوں سے پاک. عصمت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء اور رسول گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ گناہ نہیں کرتے، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں، اپنے کردار کے پکے ہوتے ہیں، صادق و امین ہوتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کا لفظ جس پہ لفظ گناہ آ سکے وہ ان کی ذات سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، وہ ان میں نہیں پایا جاتا. اس لیے کہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی اور منشا سے کچھ نہیں کرتے، جو انہیں حکم ربی ہوتا ہے یہ اسی کو بجا آور لاتے ہیں. لہٰذا یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ذات ہے. اور اس میں اب جو چوتھی چیز میں شامل کرنا چاہوں گا وہ ہے ختم نبوت. ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. اب کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. قرآن پاک میں ہے وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ تمام نبیوں کی نبوت پر مہر لگانے والے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے اور ان کی ایک مثال ایسے جیسے ایک بلڈنگ کسی ہے اور ان میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے وہ اس آخری اینٹ کی سی ہے جو اس بلڈنگ میں آ کے لگی. اب وہ عمارت مکمل ہے، اب میرے بعد کوئی نیا نبی، کوئی رسول نہیں آئے. عزیز طلباء و طالبات، انبیاء پر، رسولوں پر، رسالت پر ایمان لائے بغیر آپ اللہ کی مرضی اور منشا کو نہیں جان پاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایات کا علم حاصل نہیں کر پاتے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ کلام ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی تشریح کس نے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو کہ رسالت کے تقاضے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو بھی انہیں ملتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے، اپنی امت کے سامنے اس کی وضاحت فرماتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت فرماتے ہیں، ان کی تزکیہ نفس فرماتے ہیں. اب اللہ سے نبی سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں ہمارے. وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ ان کی اطاعت کی جائے. ہماری جو ان سے تعلق ہے اس کی بنیادیں، ان سے سب سے پہلی بات ان کی اطاعت کی جائے. اطاعت رسول اللہ سے ہمارے تعلق کی وجہ سے پہلی بنیاد اطاعت. قرآن پاک میں ہے سورہ نساء وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجے اس لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی جو فرامین ہیں اس کو بجا آور لایا جائے. لہٰذا سورہ نساء میں ہی دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. سب سے پہلے تعلق کی بنیاد کہ ان کی اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے ایمان. حدیث مبارکہ میں ہے اس شخص نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی، ذاقا طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا، اور دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا. لہٰذا ایمان اگر لینا ہے تو ان کی رسالت پہ ایمان رکھنا ہوگا،
تبھی ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت جو ہے وہ میسر آئے گی۔ اختصار سے عرض کر رہا ہوں، تیسری چیز ہے اتباع۔ اب اتباع کا دائرہ تھوڑا اطاعت سے وسیع ہے۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو فالو کرنا، اسے کاپی کرنا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اتباع اور اطاعت میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے کہ اتباع انسان جب کسی کی کرتا ہے تو اتباع بالمحبت ہوتی ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کو کاپی کرتا ہے، فالو کرتا ہے انسان، کبھی نفرت سے کسی کو کاپی نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا اتباع میں محبت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ اب اطاعت بعض اوقات ہمارے جو انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے جونیئرز ہیں یا ہمارے ملازم ہیں، ہمارے سرونٹس ہیں، وہ ہماری بات کی اطاعت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعد دل نخواستہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بعض کا طلباء بھی اپنے استاد کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ تو اطاعت کا مطلب بات ماننا، فالو کرنا، اس کو اوبے کرنا، فرما برداری کرنا۔ اتباع جو ہے اس کا وسیع دائرہ تھوڑا سا وسیع ہے اطاعت سے، کہ اتباع جو ہے یہ اطاعت بالمحبت ہوتی ہے۔ خواہش جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اس شخص کو کاپی کیا جائے، فالو کیا جائے، تو یہ تبھی ممکن ہے جب ان سے محبت ہو، پیار ہو، خلوص ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن پاک کی سورہ آل عمران، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر تم سے اللہ محبت فرمائے گا۔ لہٰذا محبت خدا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محبت رسول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے لائے ہوئے دین کو، اسلام کو، آپ کے اخلاق کردار کو جو ہے وہ فالو کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ چوتھی چیز ہے جی محبت۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، تو اس کو محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے پڑھتے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کی محبت، ان کی غلامی میں آ جانا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے اور آپ کے تعلق کی بنیادوں میں سے سب سے مضبوط اور اہم بنیاد ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ توبہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، بیگمات، تمہارا کنبہ خاندان، تمہارا مال، جس کا تمہیں ہر وقت جو ہے وہ اس کے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے وہ گھر جسے تم بہت پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اس کی راہ میں جہاد سے محبت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کے کرنی ہوگی۔ یہ بھی محبت رسول کا، ایمان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں کا تقاضا ہے، سب سے اہم بنیاد ہے۔ اور اس پہ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم سے اس وقت بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے جو ہے اس کے ماں باپ، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کے اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا اللہ کے رسول سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، ان کے لائے ہوئے دین سے محبت سب چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے رسالت پہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ انسان کو خود بخود نہیں کر رہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کے رسول سے محبت جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ قرآن پاک کی سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ
وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ لہٰذا ان کا حکم ماننا در حقیقت اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسالت کے تقاضوں کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔